السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے عقیدہ آخرت۔ تو اصلاحات میں اس سبق کو پڑھنے کے بعد تمام خواتین و حضرات اس قابل ہو جائیں گے کہ جان سکیں گے عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے۔ اس موضوع میں ہم بتائیں گے عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم، عقیدہ آخرت کے تصور، حوض کوثر کے بارے میں بتائیں گے، میزان، صراط اور اعمال کے حساب و کتاب کے مراحل کو سمجھائیں گے آپ کو، اور یہ سمجھ سکیں گے عقیدہ آخرت کا انکار دین اسلام کی بنیادی روح کے منافی ہے۔ اس موضوع میں یہ بھی جان سکیں گے جزا، سزا، جنت، جہنم کے تصور کو سمجھ کر اس پر ایمان پختہ کر سکے۔ خواتین و حضرات، عقیدہ آخرت کی روح کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں گے۔ اس موضوع میں تعمیر کردار میں عقیدہ آخرت کے نفسیاتی، معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی اثرات کا بھی جائزہ لے سکیں گے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے عقیدہ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد موت کے بعد آنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ عقیدہ آخرت کا ایمان کے بنیادی عقائد میں سے قرآن مجید میں آخرت پر ایمان لانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ میں ترجمہ: اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے ہے قبر۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں انسان سے فرشتے سوال کرتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ جب قیامت ہوگی تو تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، پھر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دارومدار دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ خواتین و حضرات، گویا یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم میں سے جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے احکام کے مطابق اس کو زندگی گزارے گا، اسے روز قیامت کافی انعامات سے نوازے گا۔ ان میں سے ایک انعام قیامت کی ہولناک گرمی اور پیاس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے سراب ہونا بھی ہے۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کے حوض کا نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصوف میں دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سراب ہوگی۔ حوض کوثر سے سراب ہونے والے خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی گئی ہے جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام مومنین کو حوض کوثر سے سراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا بھی وعدہ فرمایا۔ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ اب محشر کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ محشر میں سب انسان جمع ہوں گے۔ یہ مرحلہ سب کے لیے انتہائی مشقت اور پریشانی کا باعث ہے۔ اہل محشر مصیبت کے عالم میں سفارش کے لیے باری باری حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ہر نبی یہی جواب دے گا تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ فرمائیں گے کہ اس منصب کا اہل میں ہوں۔ پھر آپ کو اذان شفاعت عطا ہوگا، آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا شفاعت کرنے کا یہ اعزاز مقام محمود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دیں گے، اس لیے ترازو نصب کیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ انبیاء میں ترجمہ: قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے
تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن جہنم پر ایک پل نصب کیا جائے گا جسے حدیث مبارک میں جہنم کا پل فرمایا گیا ہے۔ ہر انسان کو پرصراط سے گزرنا ہے۔ لوگوں اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ جو شخص دنیا میں نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ اس پل سے فوری گزر جائے گا۔ جو شخص دنیا میں نیکیوں میں تاخیر کرتا ہے اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ برائیوں معاف نہیں کریں گے اور تو وہ اس پل کو عبور کرتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر یہ اعزاز عطا کیا جائے گا کہ سب سے پہلے آپ اس پل کو عبور کریں گے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی پر درجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا اس موضوع کو لائک اور شیئر بھی کرنے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ عقیدہ آخرت نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ عقیدے پر یقین کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس کی کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ ناظرین، عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھا ناظرین، ہم نے آپ کو عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ آخرت یعنی آخرت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنا سکیں، لہذا ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے تاکہ دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے۔